قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے روز انسان کی نیکیوں کو تولا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں انسان کی نیکیوں کو رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں انسان کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی بدیوں کو رکھا جائے گا۔ اور آج جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ وزنی ہوئیں، اس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا، وہ تو عیش و نشاط کی زندگی میں داخل ہو گیا، وہ تو جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا، وہ تو حقیقت میں کامیاب اور سرخرو ہو گیا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کے گناہوں کا وزن اور بوجھ زیادہ ہو گیا، اسے حاویہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ جہنم کی دہکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ اختتام ہے۔ اس زندگی میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے جو کل ہمارے سامنے آنے کو ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود اپنا احتساب کیا ہو، کبھی خود ہی اپنے جج اور منصف بن گئے ہوں، کبھی خود ہی ملزموں کی طرح اپنے آپ کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہو اور اپنے آپ سے پوچھا ہو، کیا بندے، جس مقصد کے لیے تو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس مقصد کے حصول کی خاطر تو کتنی کوشش کر رہا ہے؟ اگر تیرے ترازو کا پلڑا تیرے سامنے رکھ دیا جائے، اس میں نیکیوں کے پلڑے میں کتنا وزن ہے اور اس میں برائیوں کے پلڑے میں کتنا وزن ہے۔ آج ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، آج ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آج ہم خود اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں کیا ہے، کتنا وزن ہے، اور برائیوں کے پلڑے میں کیا ہے۔ اب آپ کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، میں اس سے بخوبی آگاہ ہوں۔ میں اگر اپنے نیکیوں کے پلڑے کو دیکھوں تو مجھے اپنے نیکیوں کے دامن میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، بالکل خالی پڑا ہے۔ اور دوسری طرف اگر اپنے گناہوں کے پلڑے کو دیکھوں تو میری غفلتوں نے، میری سستیوں نے، میری کمیوں اور کوتاہیوں نے اس میں اتنا بوجھ لاد دیا ہے، شاید پہاڑوں کا وزن کم ہو اور میرے گناہوں کا وزن پہاڑوں سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ اب اس حالت میں کس طرح اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے؟ کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ کس طرح اس کی رحمتوں کو آواز دیں گے؟ بس یہی وہ پوزیشن ہے، یہی وہ کیفیت ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کے آنے کے بعد میرے گناہوں کا وہ پلڑا جو گناہوں سے بھر گیا تھا، پہاڑوں سے بھی زیادہ وزن جس میں ڈال دیا گیا تھا، اس رمضان کی رحمتوں سے اس سارے وزن کو ختم کر دیا گیا۔ گناہوں کے پلڑے کو گناہوں سے بالکل صاف کر دیا گیا کہ میرے آقا نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ نے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی وہ گناہوں کا پلڑا جو گناہوں سے لدا پڑا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، اپنے اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا، بس روزہ رکھنے کی دیر تھی کہ گناہوں کا وہ پلڑا بالکل خالی کر دیا گیا، اس میں سارے